فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات عزیزان گرامی مرتبت، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر کے ہدایت اور دین حق کے ساتھ روانہ کیا. مرسل بنایا اس نے، اپنی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا، اور اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کرنے کا وعدہ کیا کہ میں اس دین کو تمام دین جتنے بھی ہوں گے قیامت تک ان سب کے اوپر غالب کروں گا. میں نے اس لیے ترجمہ میں کوئی چیز اضافہ نہیں کی ہے، فقط تصوراتی طور پر آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں ادیان جو ہیں غیر از دین خدا، سارے دین افکار انسانی کے نتائج ہیں. چونکہ افکار انسانی کے نتائج ہیں، لہذا جب تک یہ افکار سارے کے سارے راہ مستقیم پر نہ آ جائیں اس وقت تک ادیان بنتے رہیں گے. چونکہ تمام دین جو ہیں وہ ان کے اوپر اس دین کو غلبہ دینا ہے، تو اس وقت تک انتظار ہے خدا کا کہ انسانیت کی عقل اپنے تمام عروج کو پہنچ کر
جب تھک جائے گی اور قانون نہ بنا پائے گی تو ادیان کا نیا وجود نہ ہوگا، اور جو موجودہ دین ہوں گے ان پر اپنے دین کو پھر غلبہ کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ اور چونکہ ابھی انسانی عقل کی ترقی اور اس کی اختراعات اپنے کمال کو نہیں پہنچی ہے، اس لیے اقتضا یہ ہے کہ اس وقت تک وہ انتظار کرے کہ یہ تمام افکار اپنی اعلیٰ بلندیوں کو پہنچ جائیں، تب پھر اس کو غلبہ دے۔ اور چونکہ قاعدہ اس آیت نے بیان کیا کہ اس کا دین ایسے ہی غلبہ نہیں پائے گا بلکہ کسی غلبہ دینے والے کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ کہا ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، یعنی دین حق کے ساتھ اس رسول کو بھیجا ہے۔ تو بھیجنے کے معنی کیا ہیں؟ کہ اس دین کو دنیا پر پھیلائے اور واضح کرے اور ظاہر کرے۔ تو ایک ایسا چاہیے کہ جو دین کو ظاہر کرے تمام کائنات کے اوپر، جب تک کہ وہ نہ ہوگا دین بھی غلبہ اور ظہور نہیں پائے گا۔ اس لیے اقتضا ہے کہ جو اس رسول کو بھیجا ہے اور اسی رسول کے ساتھ کہا ہے کہ اسی کے ساتھ میں نے اس دین کو بھیجا ہے اور اسی دین کو میں غلبہ دوں گا، تو پھر یہی رسول ہونا چاہیے جو غلبہ دے سارے دین پر۔ اور ظاہر یہ دکھ رہا ہے کہ یہ رسول دنیا سے چلا گیا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ غلبہ دلانا ہے، بھیجا اس کے ساتھ تھا تو دلانا بھی غلبہ اسی کے ساتھ چاہیے۔ تو اقتضا اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا باقی رکھے کہ اگر اس کا وجود سامنے آئے تو دنیا محمد مصطفیٰ ہی سمجھے اسے۔ اسی لیے اس نے لہذا اسی وجہ سے اس نے ان 14 کے جو ایک نور خلق کیا تھا اس کے 14 حصے کیے اور حقیقت ایک رکھی، اور اس ایک کو اندر رکھا پردے میں جب دین کو غلبہ دلانا ہے۔ لہذا وہ روح محمد کہ جو اصل محمد کی تصویر ہے، کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد کی تفسیر ہے، جب تک کہ وہ سامنے نہ آئے اس دین کو غلبہ نہیں مل سکتا۔ اور غلبہ اس وقت دلائے گا جب افکار انسانی قانون بنانے میں تھک جائے۔ جب تک تھکے گی نہیں اس وقت تک غلبہ نہیں دے سکتا، تو اس کا انتظار اسے کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے کہا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب اس دین کو چونکہ غلبہ دلانا ہے سارے دین پر، لہذا اللہ نے اتنا مکمل بنایا ہے کہ کہیں سے اس میں شک اور شبہات کی گنجائش نہ رہے۔ اگر کوئی کہیں سے شک پیدا کر لے جائے تو ظاہر ہے کہ نقص پیدا ہو جائے گا۔ لہذا کمال دین ہے اس کے اندر شک نہ آنے پائے۔ منتہا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو شک ہوگا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ دین میں کوئی جھول نہ ہو۔
آپ خود شک پیدا کریں، یہ آپ کے عقل کی پیداوار ہے، اس کے دین کی پیداوار نہیں ہے۔ دو مطلب الگ الگ ہیں۔ ایک چیز بہت اعلیٰ بنائی گئی ہے، بہت عمدہ ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس چیز کے سمجھنے کے لیے آپ خود جو ہیں وہ کوشش میں ہیں کہ ہم سمجھ لیں، تو طرح طرح کے آپ کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں۔ اس جہت سے، اس انگل سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس دین کو، اس چیز کو، لیکن وہ چیز اپنی جگہ پر کامل ہے، مکمل ہے، فقط آپ کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں۔ اب وہ وسوسے آپ کے کبھی حل ہو جاتے ہیں، کبھی ویسے ہی کہ ویسے ہی باقی رہتے ہیں، جواب نہیں مل پاتے ہیں۔ مگر وہ چیز کوئی ایسا ہے کہ ایک بھی شک نہیں ہوتا اس کو، وہ چیز اس کے لیے آئینہ رہتی ہے، اور وہ اس کو لوگوں کو سمجھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، سجھاتا بھی ہے کہ ایسا نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ دین، یہ شے، یہ چیز جو ہے وہ خراب ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ آپ جیسا سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اس کی حقیقت سے ہم آگاہ ہیں، واقف ہیں، ہم جانتے ہیں۔ آپ کی فکر میں یہ جو بات آئی ہے، آپ ابھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچے ہیں، اور اگر اس کو ایسے سوچئے اور ایسے دیکھیے، اس کی چیز کو اس طرح سے ملاحظہ کیجئے، تو آپ کی یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس طرح سے وہ حل کرتا ہے، سمجھاتا ہے کوئی بھی چیز۔ یہی عالم جو ہے اس دین کا ہے، کہ یہ دین اللہ نے مکمل بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ناقص رہے تو سارے کائنات کے دین پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ ناقص مغلوب ہوگا، غالب کبھی نہیں آ سکتا۔ لہذا دین تو مکمل ہے۔ اب سوچنے والے مختلف ہیں، کیونکہ دنیا میں جن کے سامنے بھیجا ہے وہ صاحب افکار مختلف انداز سے سوچتے ہیں۔ جب مختلف انداز سے سوچتے ہیں تو کوئی کسی اعتبار سے سوچ رہا ہے تو نقص نکال رہا ہے، کوئی کسی اعتبار سے سوچ رہا ہے تو نقص نکال رہا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی ایک کمپنی ہے، کوئی ایک فیکٹری ہے، کسی چیز کو ایجاد کرتی ہے اور پھر وہ سامنے آتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اپنی فکر سے اس میں شکوک پیدا کرتے ہیں، تو اس فیکٹری کا، اس کمپنی والے کا اور فیکٹری والے کا آدمی جو یہ پروڈکٹ نکلا ہے، اس کی ساری معلومات اپنے ضمن میں رکھتے ہوئے تمام شکوک و شبہات کو دفع کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں اور ایسا نہیں، آپ نے غلط سوچ لیا ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا اس کا یہ مقصد نہیں ہے، آپ دوسری طرف چلے گئے تھے، آپ صحیح راستے پہ نہیں آئے۔ دفاع کرے گا، مگر دفاع کون کرے گا؟ وہی جو اس کے پروڈکٹ سے واقف ہے۔ جب تک کہ واقف نہیں ہوگا دفاع نہیں کرے گا۔ لہذا لازم ہے کہ وہ اس فیکٹری کے پروڈکٹ سے پہلے اس کو جو ہے تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے، ٹریننگ دی جائے، تاکہ وہ دیکھے، یا اس کے سامنے پھر وہ چیز ڈھلی ہوئی ہو جس سے وہ آگاہی رکھتا ہو۔ تو اب جو شکوک پیدا ہو رہے ہیں ان کا جواب وہ یہاں سے دے۔ لیکن جو بیچارہ یہیں پر ہے، پروڈکٹ سامنے آ گیا ہے اور اس کے بعد دیکھ رہا ہے، وہ سوائے شکوک و اوہام کے اور کچھ اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو جو پہلے سے جان رہا ہو تو ہی حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ دین جو مکمل بنایا اور امت کو بھیجا، ان کے درمیان تو وہ سب تو تھے امی۔ جب امی تھے، جاہل تھے، تو ان کو شکوک پیدا ہوں گے۔ تو اب لازم ہے کہ ان کے درمیان چونکہ بھیجنا ہے تو اپنے یہاں کا پڑھایا ہوا بھیجے، جو ان کے شکوک کو رفع کرے اور دفع کرے اور بتائے
نہ یہ کہ یہیں پہ سیکھ کر کے لوگوں کو بتائے. جو یہیں پہ سیکھے گا اس کو شک ویسے ہی باقی رہیں گے. لازم ہے کہ اس کو وہاں سے بھیجے، وہاں سے پڑھائے، وہاں سے سکھائے، وہاں سے ٹریننگ دے. اور بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے یہ چیزیں بنائے. جب بن جائے تو وہ مشاہدہ کر لے اور پھر مشاہدے کو آ کے یہاں پر بیان کرے. اس لیے اللہ نے ان کو وہاں پر بلا کے اس طرح سے کہ پہلا نقطہ جب خلق کیا تو اس مخلوق کو پہلے کوئی چیز نہیں تھی. اب اس کے بعد جب خلق کیا تو بتانا ہے کہ اس اسٹرکچر کی ابتدا کہاں سے ہے. اور اس کی ابتدا اگر بنیاد لا الہ الا اللہ ہے تو پہلے اس سے ٹریننگ ہونی چاہیے. اب وہ بھی پہلے بنائے تو ایک مشکل یہ ہے کہ بنائے کیسے؟ اس لیے کہ کوئی چیز اس نے نہیں بنائی، ابھی ایک ہی چیز بنائی ہے. اب جب بنائی ہے تو یہ مشاہدہ جو کر رہا ہے اس کے سامنے اگر میں بناؤں گا تو مشاہدہ ہی کرے گا. لیکن اگر اسی کے ہاتھ سے بنواؤں، دیکھیں میں اور فرق نکالنا چاہتا ہوں، اگر بناؤں گا تو مشاہدہ ہی ہوگا، لیکن اگر اسی سے بنواؤں گا تو تجربہ ہوگا. تو اب اس نے جو پہلی بنیاد لا الہ کی تھی خود سے نہیں گڑھا بلکہ اسی کی زبان سے ادا کروایا. جو زبان سے نکلا پہلا کلمہ وہ اسی کے کلیجے سے نکلا. تو اب کبھی نہ شک پیدا ہوگا، نہ وہم آئے گا، نہ بھولے گا کہیں سے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس یہ فرق ہے تمام دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کے درمیان اور اس رسول کے درمیان. اب جب اس نے کہہ دیا کہ انہی کے درمیان میں ایک کو بھیج رہا ہوں جو انہی میں سے ہے، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جیسے ہم جاہل ہیں ویسے ہی یہ بھی جاہل ہے. اب ظاہر ہے کہ انہی میں سے اس لیے بھیج رہا ہے کہ یہ مانوس رہیں. یہ تو اس کی قدرت ہے، ایمان لانا چاہیے قدرت پر کہ کتنی بڑی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ اتنا عظیم اور اتنا بلند اور یہ نور خالص جس کو بنایا اس نے اور اپنے کارخانے دینیات کا موجد قرار دیا، جس کو اس کو اس نے اس پیکر انسانی میں ڈھال کر کے انسانوں کے سامنے جو بھیجا ہے، یہ خود انسانیت کے لیے ایک حیرت آور چیز ہے. اس کو خود سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے، یہ کس طرح سے. اگر ادھر سے ہم حقیقت کو جانتے ہوں اور آئیں تب بھی حیرت آور ہے. چجائے کہ ہم حقیقت نہیں جانتے، ہم تو ادھر سے ادھر جانا چاہتے ہیں. ہم نے یہ کہا ہمارے ہی جیسا ہے. جب ہمارے ہی جیسا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں اس کارخانے کے پروڈکٹ کی ہر شے کی معلومات حاصل؟ اگر ہمارے ہی جیسا ہے اور ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا ہے تو جیسے ہم کو نہیں معلوم ویسے اس کو بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے. جیسے میں تو یہی ہے نا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کو معلوم ہے ہر چیز. اس کا مطلب یہ کہ ہم جس طرح پلے ہیں اس طرح یہ یہاں نہیں پلا ہے. یا تو یہ مانیے کہ جو پالنے والے تھے وہ بھی کارخانے حیات الہی سے آگاہ تھے کہ انہوں نے اس قدر ڈیولپمنٹ دیا اس کو. اور یا یہ مانیے کہ یہاں کا پلا نہیں تھا وہیں کا بنا ہوا تھا.
सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, इंतहाई फिक्र आमेज गुफ्तगू है आपके सामने कि आप फिक्र करें इसके ऊपर और आलम इस्लाम सोचे कि जिस रसूल का कलमा पढ़ रहे हैं वो रसूल किस तरह का है, उसकी खिलकत कैसे है, उसको कैसे बनाया गया, उसको कैसा भेजा गया, हमारे दरमियान अगर भेजा गया तो कैसा भेजा गया और क्यों भेजा गया। कैसा भेजा गया ये एक मरहला है और क्यों भेजा गया ये दूसरा मरहला है। ये किस लिए भेजा गया और किस लिए भेजा गया, इस मरहले को समझने के लिए उसी वक्त हमारे पास मजीद और बेहतर होगा समझना जब हम कैसे भेजा गया, कैसे बनाया गया, कित पर तवज्जो रखते हों, उसकी मालूमात हम तक पहुंची हुई हो। जब तक वो सारी मालूमात फराहम न होंगी, क्यों भेजा गया बहुत कम समझ में आएगा। फिर नतीजा ये होगा कि क्यों में हम पड़े रहेंगे सारी जिंदगी और वो क्यों हल ना हो पाएगा, शकी में रह जाएंगे कि क्यों भेजा गया। पहले ये समझें कि कैसा बना के भेजा गया। अल्लाह ने तारुफ कराते हुए इसी बात को कि तुम ये ना समझो कि तुम्हारा जैसा है, ऐसा ना समझो कि इंसान है, ऐसा ना समझो कि खालिस तुम्हारे जैसी सूरत और शक्ल का मालिक है, बल्कि तारुफ में कहा मा मोहम्मद इल्ला रसूल, ये सिवाय रसूल के और कुछ भी नहीं है। आप देखिए, तमाम कुरान का मुताला कर डालें, किसी नबी किसी रसूल के तारीफ में उसने इतना एहतराम और इल्तिजाम नहीं बरता। ख्याल उसने जो कुछ भी किया है पैगंबर खत्मी मर्तबत के लिए किया है कि उसकी जात की तारीफ में कहा कि कुछ भी नहीं है सिवाय रसूल के। मगर जहां पर भी निस्बत देनी हुई है उसने हर जगह उस मर्तबे का ख्याल रखा। अव्वले वक्त उसने जब पहला खलीफा बनाया तो भी सारी कायनात उसने खल्क करने के बाद इस दुनिया से, जमीन से, कुरे अर्द से उस मिट्टी को लिया और लेने के बाद खल्क किया। कल मैं परसों की मजलिस में यहां पे मैंने आपके सामने इमाम हसन का एक खुतबा पढ़ा था, याद होगा आपको। मैं खालिस इंतसाब और इल्तिजाम की बात दे रहा हूं कि देखिए, जब खिलकत कर रहा है इंसानियत की आगाज होगी, लेकिन उसको अपना नुमाइंदा ठहरा रहा है, अपनी तरफ निस्बत भी दे रहा है हिदायत इंसानियत के लिए। तो एक जुमला कहता है कि हम एक खलीफा बनाने वाले हैं। क्यों खलीफा बनाने वाले हैं? इसलिए बनाने वाले हैं कि ये इंसान जो पैदा होंगे, इन इंसानों को तरीका जिंदगी का सिखाना है हमको, और हमें इंसानियत को वजूद में लाना है। इनकी खिलकत क्यों लानी है? इसलिए कि हम इनसे इख्तियारी इबादत चाहते हैं, और जब इख्तियारी इबादत चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक नमूना पेश करना होगा। वो नमूना पेश करने के लिए हमें उसकी तरबियत करनी होगी। जाहिर है कि वो एक नई चीज है और नए तरीके से, नए पैमाने पे आ रहा। अब यह है कि उसको खालिस बशरियत के लिए अगर भेजना है तो उतनी ही तरबियत करनी चाहिए कि जो इंसानियत की ज़रूरत है। इबादत करना है इंसान को, लिहाजा कवानीन बना रहा है, कवानीन के बाद नुमाइंदे को बना के साथ में भेज रहा है कि ये कानून है, ये नुमाइंदा है, ये अफराद हैं, इनके दरमियान तुझे चलाना, यही तसव्वुर है और यही होना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि इंसान को जो खल्क कर रहा है वो हमने तमहीद में बयान किया था कि खल्क के वक्त इंसान को अक्ल दिया, हवास दिए, कायनात की अशिया भी बना दी, और सोच ले इंसान कि खालिस इसी से हम अल्लाह तक पहुंच जाएंगे।
تو وہ بھی پہنچ سکتا ہے، مگر کبھی نہ کبھی غلطیاں کر سکتا تھا، لہذا اس خطا سے بری ایک ایسے کو بنانا تھا کہ جب یہ خطا کرے انسانیت تو یہ ہماری طرف سے جو نمائندہ ہے اس کو صحیح راستے پر لے آئے۔ اب بنایا بھی تو مٹی سے بنایا، اس نے اور کوئی چیز اس میں نہیں رکھی، صرف مٹی جو زمین سے ہے، مٹی اس سے بنایا، زمین سے جو مٹی ہے اس کو منگا کے بنایا، اور بنانے کے بعد اس نے کہا میں اپنی روح پھونکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس کے روح تو ہے نہیں، روح بھی مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، وہ روح ہو نہیں سکتا ہے، روح بھی اس کی تخلیق ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، مگر اس نے جو اپنی کہا ہے اس کے معنی ضرور کچھ ہوں گے، ورنہ روح جو ہمارے ہے وہ بھی روح اسی کی خلق کردہ ہے، جو حیوان کے پاس ہے وہ بھی اسی کی خلق کردہ ہے، جو دوسرے چیزوں کے پاس روحیں ہیں، نباتی روح ہیں، وہ بھی اسی کی خلق کردہ ہیں۔ تو فرق ضرور ہے، آدم میں جو روح جا رہی ہے ہم سے، اگر فرق نہ ہوتا تو اپنی طرف نسبت نہ دیتا، بس نسبت دے کے بتانا چاہتا ہے کہ عام روحوں سے ہٹ کے یہ خاص روح ہے، اور اپنی طرف جب نسبت دے دی تو اپنی طرف یہ کہتا میں نے خاص روح خلق کیا ہے، میں نے خاص روح خلق کیا اور بنایا ہے، اور اس کو میں آدم میں ڈالنے والا ہوں۔ اس طرح نہیں کہا اس نے، خاص کہتا تو جو ہم معنی پہنچا رہے ہیں آج تک یہی مطلب ہوتا، مگر اب یہ اس کی کیا نزاکت تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ خاص روح میں بنا رہا ہوں اور یہ خاص روح کو ڈال رہا ہوں، مطلب یہی ہے، مگر یہ نہیں کہا، بلکہ کہا میں اپنی روح میں سے ڈال رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف نسبت دے کے اس روح کو بتانا چاہا کہ اس کے کمالات جو ہیں وہ اس کے نہیں ہیں، روح کے خاص، یہ ہمارے کمالات کی عکاسی کرے گا، چونکہ ہمارے کمالات کی عکاسی کرے گا۔ تھا تو مٹی، مگر مٹی میں جب ہم نے اپنے کمالات کے عکاسی کرنے کی شے ڈال رہے ہیں تو اس لیے یہ قابل تعظیم ہو گیا، لہذا کائنات کی ہر اشیاء پر حاکم ہو گیا۔ اگر خالص مٹی سے رہتا تو خالص مٹی سے ہونے کی وجہ سے فقط زمین کے تمام اشیاء پر یہ حاکم رہتا، لیکن جب اپنی طرف نسبت دے دی اس روح کی کہ کمالات کے عکاسی کرنے والی روح ہے، تو اب کائنات کے ہر ذرے پر حکومت ہو جائے گی۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور یہ وہ مٹی ہے جو زمین کی ہے۔ میں ایک بات پوچھوں آپ سے، امام حسن نے کیا جواب دیا تھا؟ میں اس کا بیٹا ہوں جو زمین کی رگ حیات کا سبب تھا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ زمین کی رگ حیات کا سبب تھا، اور یہ زمین کی اوپری مٹی کی اولاد ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ آدم اول نبی زمین کی اوپری مٹی کی جو ہے اس کا بنا ہوا ہے، اس کے یہ کمالات ہیں کہ اس نے اپنی روح کا حصہ دے دیا، جو رگے زمین کی حیات کا مالک ہوگا وہاں کل روح اگر رکھ دے تو حیرت کی کیا بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ جو اصل ہے، بنیاد ہے، جس کی وجہ سے یہ مٹی بھی ہے، اس کی ارواح، یعنی یہ کہ جو اس میں یہ نسبت دی کہ میں اپنی روح میں سے دے رہا ہوں، تو کل کمالات کی نسبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سے کی لفظ لگایا جو وہ معنی ہی یہی رکھتا ہے کہ تھوڑے سے کمالات کی عکاسی کرے گا، تو جب تھوڑے سے کمالات کی عکاسی کرے تو اس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کا محکوم ہے اور یہ حاکم ہے۔ تو اب جو کل کمالات کی عکاسی کرے گا
اس کے سامنے کمالات کی عکاسی جو خدا کی کر رہا ہے، کوئی ذرہ سر نہیں اٹھا سکتا، اور وہ ہر شے پر غلبہ رکھے گا۔ کوئی چیز اس سے ایسی نہیں ہو سکتی کہ مقابلے میں آئے تو وہ مغلوب کر دے اس کو، یہی غالب رہے گا۔ اسی لیے تو پڑھتے ہیں غالب کل غالب، یعنی آپ سمجھیں ہونا یوں چاہیے تھا کہ غالب کل مغلوب، بھائی ہر مغلوب پر یہ غلبہ رکھتا ہے، بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ غالب ہے، سب مغلوب ہے، لیکن ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ غالب و کل غالب، یعنی کائنات میں جتنے غلبہ رکھنے والے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ ہم نے کیا بتایا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نمائندہ ہیں یہ سب کائنات پر غلبہ رکھتے ہیں۔ ان کل غالب پر غالب کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب اللہ کی خالص اس پر اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ بات کو سمیٹ دوں آپ کے سامنے کہ یہ رسول جو تمام کمالات الہیہ، جو مجموع کمالات الہیہ ہیں، ان سب کا عکاس ہے، اور جو اعلیٰ اور عرفہ ہے اس کی سب سے بڑی صفتوں میں سے، اعلیٰ صفتوں میں سے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمانیت کے اس درجے پر ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ترحم صرف اللہ کی ذاتی ہے، اس کے بعد وہی کمال ترحم رسول کے اندر صفاتی ہے، جو کلی ترحم کا مالک ہے۔ اسی لیے وہ اگر رحیم ہے اور رحمان ہے تو اس کو مصدر رحیم و رحمان قرار دیا۔ وہ رحیم و رحمان ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ رب العالمین ہے، ربانیت کا تقاضا یہ ہے، اور ربانیت آ ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک کہ ترحم نہ پیدا ہو دل میں۔ تو اب ترحم کی بنیاد پر ربانیت ہوتی ہے، تو اس کو بھی رحیم بنا کے بھیجا، رحوم ایسا بنایا کہ کائنات کے ہر ذرے کے ساتھ وہی رحمت برتے جو رحمانیت خدا کی ہے، اس سے کمی نہ ہونے پائے۔ آپ اندازہ کریں جب خلق کیا گیا اس دنیا میں، جس رسول کو اس نے رسول بنا کے اس دنیا میں بھیجا، تو 40 سال تک اپنے ترحم کا مظاہرہ کیا، اور 40 سال کی زندگی میں کوئی ایک کافر یا مشرک انگشت نمائی نہیں کر سکتا ہے کسی جہت سے کہ ہم نے محمد کو ناقص پایا۔ ہر کافر اور مشرک اس محمد کی تعریف کر رہا ہے جس کو ابھی اللہ نے نہیں کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، ابھی رسالت کا تمغہ نہیں دیا، نہیں کہا، مگر ہر کافر، ہر مشرک اس کے کمالات کا بھی اعتراف کر رہا ہے، اس کی امانت و صداقت کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہی کافرین کی اس بات کو ظاہر کر رہا ہے قرآن کہ یہ ایسے ہیں، ایمان لانا نہ لانا اللہ کے کہنے پر وہ ایک الگ بحث ہے۔ جب تک رسول یہ نہیں کہے کہ اللہ ایک ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اس وقت تک رسول کی ہر فضیلت، ہر کرامت، ہر ان کی خصوصیت پر یہ کفار و مشرکین ایمان بھی رکھتے تھے۔ اگر ایمان نہ رکھتے تو اپنی امانت کیوں لا کے رکھتے؟ امانت کا رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں اعتماد و ایمان تھا کہ یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ امین ہے، یہ سچا ہے۔ تو بس اس بات کی دلیل ہوئی کہ وہ ایمان رکھتے تھے، مگر کب تک؟
جب تک نبی نے نہیں کہا اللہ ایک ہے، تو جو کریں آپ، نبی نے نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے. بہت اچھے تھے، بہت پیارے تھے، سب جو ہے امین سمجھ رہے تھے، صادق سمجھ رہے تھے، سامان لا کے رکھ رہے تھے، اور نبی سب کے لیے ویسے ہی بنے بھی تھے، اور ہر طرح سے پیار و محبت کا اظہار ہو رہا تھا. لیکن جیسے ہی فرمایا کہ سنو اللہ ایک ہے، جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ، جیسے ہی یہ کلمہ بلند کیا، وہی جو امین مانتے تھے مخالف ہو گئے، وہی جو صادق مانتے تھے مخالف ہو گئے. بھائی اب کیا امانت ختم ہو گئی؟ اب صداقت ختم ہو گئی؟ آپ تو سنتے رہتے ہیں تاریخی واقعات، یہ کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے، تو سب نے کہا ہاں بالکل آپ سچے ہیں. کہا جب میں سچا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں خدا ایک ہے، کہا یہ نہیں مانتے. آپ سوچئے، مگر دل جان رہا ہے ان کا کہ یہ سچا ہے، مگر نہیں مانتے. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ ان کے نفوس تصدیق کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے حق ہے، فہم لا یؤمنون، لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں. ایقنت انفسہم، ان کے نفوس جو ہیں یقین پیدا کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں لے آتے ہیں. تو سب نے ان کی کرامت کا کلمہ پڑھا، سب نے ان کے فضائل کا کلمہ پڑھا، سب نے ان کی امانت و صداقت کو مانا، مگر جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہا، پھر ان کی صداقت و امانت اپنی جگہ پر ہے. اب محمد کے دشمن ہو گئے، وہی جو امانت رکھے تھے وہی محمد کو مارنے بھی آ گئے. ارے بھائی امانت تو لے لو اپنی، اگر یہ ختم ہو جائے گا تو پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے، کون لے جائے. لہذا امانت تو لے لو. آج ایک حساب سے شب ہجرت بھی ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب آپ اندازہ کریں کہ جو امین مانتا تھا، صادق مانتا تھا، کفار قریش میں سے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور کچھ بھی نہیں جانتا تھا، نبی کو صرف یہ سمجھتا تھا کہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، امانت بھی رکھے ہے، لیکن جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہا ویسے ہی مخالف ہو گئے. اور پھر پلاننگ ہونے لگی، تھوڑی ہی مدت میں چاہنے لگے کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے. اب ان کو مارنے آ گئے. ارے امانت تو رکھے ہو، امانت واپس لے لو. اگر مر گیا تمہارے مارنے سے تو یہ امانت کہاں جائے گی؟ جس کے ہاتھ لگ جائے گی خاندان والے بانٹ لیں گے، بنی ہاشم کے افراد. تو شاید یہ رہا ہو، امید یہ رہی ہو کفار کی کہ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو جو کافرین ہیں ان کے ہاتھ لگے گا مال اور وہ کافرین لے لیں گے تو شاید ہم تک پہنچ جائے. جیسے کافرین ہیں کہ جن کے ہاتھ لگ جائے گا تو شاید پہنچ جائے، اور جب ہمیں مال پہنچ جائے گا اس کو تو ہم ختم کر دیں. تو اب نبی کے لیے یہ چاہیے تھا کہ مال سارا سمیٹ لیتے اور ساتھ میں لے کے جاتے جب جا رہے تھے. تو اس لیے کہ ایک تو امانت یہ ہے کہ یہ امانت بھی باقی رہے، اس میں کوئی نیت کی خرابی نہیں ہے. ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں یہ مال بھی لے جائیں گے ساتھ میں، اور یہ امانت رہے گی. اس امانت کے تحت یہ جو ہیں وہ آئیں گے اور بعد میں آنے کے مانگیں گے تو ہم کہیں گے امانت لے جائیے. مگر دیکھیے نبی نہیں لے گئے. کیا حکمت تھی خدا ہی جانے. مجھے تو ایک حکمت یہ بھی دکھ رہی ہے کہ یہ 1400 سال کے بعد یہ جو قصہ چل رہا ہے اس کی نسبت لگا دیتے کہ امین ضرور تھے لیکن نیت خراب ہو گئی اس لیے لے کے چلے گئے، اور جب لے کے چلے گئے تو کفار اپنا مال لینے کے لیے وہاں گئے تھے. اور یہ تو پرانے سے مسلمان جو ہیں اگر ان کی نیتیں دیکھی جائیں تو خراب ہیں، اس لیے کہ ان کا لیڈر ہی سارا مال لے کے چلا گیا تھا. تو نبی نے اتنا التزام بھرتا کہ آئندہ آنے والی نسل بھی کوئی شک و شبہات نہ نکال سکے. اب چاہیے یہ تھا کہ ایسے کو دے کہ یہ ان کو لوٹا کے بھی دے سکے.
اگر میں چلا گیا تو یہ لوٹا کے نہ دیا تو بھی یہ بدزن ہو جائیں گے کہ ہاں ضرور ہم نے گھیرا تھا اس کو، لیکن میرا مال کھا گیا، لے کے چلا گیا، تو امانت پر حرف آ جائے گا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھیے کیا کہہ رہا ہوں۔ کافروں کا مال تھا، ان کی امانتیں تھیں، نبی کے پاس تھی امانت، نبی لے کے نہیں گئے کہ یہ کافر الزام نہ لگا دیں، ارے یہ مسلمان 1400 سال کے بعد گڑبڑی کریں تو دوسرے کافر الزام نہ لگائیں، اس سے بچنے کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھ ایسے کو جائیں کہ سب تک پہنچ جائے، ورنہ اگر میرے بات نہ پہنچا تو پھر کافرین مجھ سے بدزن ہو جائیں گے۔ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ کافروں کی ایک بڑا شریف مطلب ہے، آپ دیکھیں کون سی فکر ہے یہ۔ کافروں کو یہ ضرورت، یہ کافروں کے لیے ضرورت ہوئی کہ نبی چاہتا ہے کہ میں بدنام نہ ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ امانت ان کی ہمارے پاس ہے، جانا اللہ کے حکم سے ہے، اور جان کے لیے خطرہ بھی ہے۔ خطرے میں جان کے جو پڑے ہیں پیچھے وہی ہیں جن کی امانتیں ہیں۔ اس کے باوجود یہ نبی اتنا التزام برت رہا ہے اپنے دشمن کے لیے کہ اپنی دشمن کی جو امانتیں ہیں اسے بھی چاہتا ہے کہ کوئی صحیح آدمی مل جائے جس کے ذریعے سے امانت پہنچ جائے کافروں تک۔ اللہ اکبر! جو رسول کافر دشمنوں کی امانت کو ان تک پہنچانے کے لیے کہ ہمارے اوپر الزام نہ آنے پائے اتنی کوشش کرے، وہ کیا اللہ کی امانت لے کے امت تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ ڈھونڈے گا؟ یہ ایسا ہو کہ جو امت تک پہنچا دے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ظاہر کی امانت ان کی ہے اور دشمن بھی یہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جائیں، اگر لے کے بھی چلے جائیں تو تقاضائے دشمنی یہی ہے کہ ہم امانتیں لے کے چلے جائیں، لیکن یہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ لاکھ دشمن ہو مگر امانت امانت ہے، اس کی امانت وہاں تک پہنچا دینی چاہیے۔ امانت پہنچانے کے لیے نبی نے کسی ایک کا انتخاب نہیں کیا، اور تو مسلمان تھے، کوئی ایک مسلمان نظر انتخاب میں نہیں آیا۔ ارے بھائی کافروں کی امانت تھی اور دے کے چلے جاتے، اتنا بڑا مرحلہ تو نہیں تھا، اور انہی کے دوستوں میں بعض تھے تو ان کو دیتے کہ آپ بہتر پہچانتے ہیں، لیکن نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطمینان امانت نہیں تھا۔ چونکہ اطمینان امانت نہیں ہے، سوچو جب کافروں کے مال کے لیے اطمینان امانت نہ ہونے سے نہیں دیا تو اللہ کی امانت سے کب اطمینان رکھیں گے کہ اسی جھگڑالو امت کے ہاتھ میں رکھ کے چلے جائے؟ کافروں کی امانت دینے کے لیے ایسا امین ڈھونڈا کہ جو اپنے ہی جیسا ہو، اپنے سے کمتر نہ ہو، اپنے سے برتر نہ ہو تو کمتر نہ ہو، اپنے ہی جیسا ہو کہ اگر ہم جائیں تو امانت اسی طرح دے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر کسی اور کو ڈھونڈا ہوتا تو ممکن ہے وہ بہانہ بھی کر لیتا کہ بھائی دیکھیے خالی امانت دے کے دے، اتنا ٹائم تو تھا نہیں۔ بھائی نبی کسی اور کو بتائیں کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، ہر ایک کا شجرہ نسب بیان کریں کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اس لیے کہ نبی کے جانے کے بعد جو امانت اپنی لینے آئے کیا معلوم کون دعوے دار ہو جائے کہ مجھے دے دیجئے، میرا ہے، میرا لیے ہوئے تھے، میرا لیے ہوئے تھے۔ سمجھیے بات کو۔ تو اب اس کو کتنا ٹائم تھا نبی کے پاس کی بتاتے، بلا کے سنیے۔ آپ سوچئے جانے میں تو یہ حالت تھی کہ غار میں برداشت نہ کر پائے،
یہاں امانت دے تھا اور فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں، اور پھر اس کو بتایا جائے جو نسبوں سے واقف ہو، حالات سے واقف ہو، تب نبی کیسا ڈھونڈیں گے؟ وہ ایسا ڈھونڈیں گے نا کہ جو تمام نسبوں سے واقف ہو، اور اگر دعویٰ کرنے والا بغیر دلیل کے آ جائے تو اس کی حقیقت سے بھی واقف ہو۔ اب یہی تو تلاش کریں گے، ورنہ اتنی ٹائم کہاں ہے کہ اس کو علم دیں اور بتائیں کہ اس کا سامان ہے، اس کا سامان ہے، کس کا سامان ہے۔ آپ بتائیے، کہیں ایک تاریخ میں دکھائیے، سب تاریخوں نے لکھا کہ جو امانتیں نبی نے علی کے ہاتھ میں دی تھیں وہی امانتیں علی نے صاحب امانت تک پہنچائی۔ کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ نبی نے مائے ایڈریس کے بتایا ہو کہ دیکھو اس کو دینا، اس کو دینا، اس کو دینا۔ تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا علی کا علم اس قدر تھا کہ نبی جو جو کرتے جاتے تھے علی کے علم میں آ جاتا تھا، یا اس قدر تھا کہ نبی نے جو جو کیا تھا، جس کو دیا تھا، جس سے لیا تھا، وہ سب سے واقف تھے کہ کس نے نبی کو دیا ہے۔ تو جو کرے دو طرفہ علم ہے، ایک یہ کہ نبی نے جو کیا اس کا بھی علم ہے کہ کس سے معاملہ کیا، ایک یہ کہ جس نے نبی سے معاملہ کیا اس کا بھی علم ہے کہ کس نے کیا۔ اب بتائیے اتنا دقیق کون ملنے والا تھا؟ تب جا کر کے لٹایا، اس لیے نہیں لٹایا کہ جان ان کی آسان تھی، ان کی قیمتی تھی، لے کے چلے گئے، اس لیے لٹایا کہ امانت کے دینے کا مسئلہ تھا۔ اور آپ دیکھیے یہ کفار، یہ دشمن نبی کے تھے، ان کی امانت تھی، اور یہ دے رہے ہیں نبی کی طرف سے۔ پر کون دے رہا ہے؟ وہی نبی کے دشمن جنہوں نے نبی کو مارنے کے لیے گھیرا تھا، انہی نبی کی جگہ پر یہ دینے والا بھی لیٹا ہے۔ توجہ کرو میری بات پر کیا کہہ رہا ہوں۔ ارے لاکھ نبی نے دیا تھا، لاکھ اعتماد پیدا کیا تھا، اب اس وقت تو میرے خون کے پیاسے ہیں، دادا مجھے دشمنی ہو جانی چاہیے تھی۔ توجہ کیجئے، آپ کہتے کہ یہ تو ہم ہی کو مارنے آئے، نہ دوں گا ایک حبہ، نہ دوں گا، جو کچھ بھی ہے تو اپنے پاس رکھوں گا، لیکن ایسا کیا نہیں۔ علی نے جتنی امانت تھی، توجہ کرنا، کافروں کو وہ امانت پہنچا دی۔ کوئی کافر ایسا نہیں ہے جو منکر ہوا ہو کہ میرا حق نہیں دیا گیا، میرا مال نہیں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بلند نفس ہے علی کا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ علم کہاں ہے اور تقسیم کیسی ہے؟ توجہ کریں آپ، یہی علم و تقسیم کو خدا نے دیکھ کر کے کہا تیرے نفس کے مالک میں ہوں اور تیرے لیے اپنی مرضی دے رہا ہوں۔ میں جو اتنا امین ہو کہ کافرین کی امانت ان کے مائے نسب کے پہنچا دے تو اسی کے ہاتھ میں تو جنت رکھی جائے گی کہ مائے نسب جو جنت کے مستحق ہے ان کو جنت تک پہنچا دے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے آپ، سوچنے کی جہتیں الگ الگ ہیں، بات تو ایک ہی ہے، واقعہ وہی ہے، بدل تو دوں گا نہیں، اور الفاظ بھی کتنے بنائے جائیں۔ افکار پر غور کیجئے، آپ ملاحظہ کیجئے کہ حکمت عملی کیا ہے انتخاب علی کی، سوائے امانت کے اور کون سی حکمت ہے؟ نبی دیکھ رہا ہے کہ سب کے درمیان اگر کوئی امین ہے تو یہ امین ہے۔ توجہ کریے گا، یہ امین ہے۔ کفار نے پیغمبر کو امین کہا، کفار نے پیغمبر کو صادق کہا، نبی نے علی کو امین جانا، نبی نے پیغمبر نے نبی نے رسول نے، جس رسول کو اس نے ہدایتوں کے ساتھ بھیجا ہے، اس نے علی کو صادق جانا، سچا جانا، تبھی تو ہاتھ میں دیا۔ بس ختم کر رہا ہوں، صرف رت مصاحب ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ امانت کافروں کی تھی تو نبی نے دیا کہ امانت وہاں تک پہنچا دے، تو اب وہی تو ڈھونڈے گا اپنے بات کا بھی کہ یہ امانت اس کی ہے، تو ایسے کے ہاتھ میں رکھوں کہ جس کو وہ بھی امین جانتا ہو،
جس کو وہی صادق جانتا ہو، اگر امین و صادق نہ ہوگا تو اب کس کے ہاتھ میں رکھے گا؟ یہ شب ہجرت لیٹ کے نبی کے اس جانشین نے اپنے نفس کو بیچ کے بتایا کہ وہ خدا مجھے امین بھی جانتا ہے اور صادق بھی جانتا ہے۔ جب امانت و صداقت یہاں پر ظاہر ہو گئی تو نبی جانے لگے تو پہچانوا کے گئے کہ دیکھو جیسا میں امین ہوں ویسے ہی یہ امین ہے، جیسا میں صادق ہوں ویسے ہی یہ صادق ہے۔ غدیر میں اٹھانے کی مصلحت ہی یہی تھی کہ دنیا کو بتائیں میری امانت صداقت ڈھونڈنا ہے تو اس بندے کے ہاں ڈھونڈنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور وہ امانت و صداقت جو کہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزء امانت ہے، جزء صداقت ہے۔ علی ابن ابی طالب بعین امانت و صداقت نبی ہیں۔ کہا نا فاطمہ تو بدت منی، اور یہاں کیا کہا؟ یہ نفس اللہ نے لے کے اور پھر مباہلہ میں نفس نبی کا بنا کے پوری صداقت و امانت کا نمائندہ بنایا۔ ان دو سے ایک ایسی بیٹی کہ جو کائنات میں کسی بھی محترمہ کوئی بھی ہو، کسی کے لیے امینت اللہ کا لقب نہیں دیا گیا۔ یہ زینب اولیاء ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جس کا امینت اللہ کا لقب ہے۔ اب آپ سمجھئے وہ امانت، وہ صداقت جو نبی نے علی کے حوالے کیا تھا شب ہجرات اور آخر دن جاتے وقت، وہی امانت و صداقت علی نے حسن کے حوالے کیا اور حسن نے حسین کے حوالے کیا۔ حسین ابن علی جب جانے لگے تو اس صداقت و امانت کا رہنما حضرت زینب کو بنایا۔ یا امینت اللہ، اللہ کی امینہ ہیں، وہ امانت جسے اللہ نے دیا تھا کوئی نبی نہیں اٹھا سکا، کوئی ذرہ کائنات کا نہیں برداشت کر سکا، کوئی شے ایسی نہیں تھی بلکہ انکار پر تھی، تو صرف اٹھانے والے یہ بندے تھے۔ ان میں سے ایک بی بی ایسی ہے جس کا نام زینب اولیاء ہے، امینت اللہ۔ دیکھیے اللہ کی امینہ ہے، یعنی اللہ کی جانب سے جو امانت دی گئی ہے اس کو حمل کرنے والی زینب ہے۔ اب اس وقت نہیں، ربط مصائب تھا، میں نے آپ سے کہا واللہ میں ثابت کرتا کہ زینب تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے زینب وہ زینب ہے کہ نبی تک نے اٹھا کے چوم لیا اور اس کے بعد دن و رات کلیجے سے لگائے رہتے تھے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ ہماری تمام تر سیرت اور ہمارے تمام تر کمالات اور جتنے افعال میرے جاری ہوئے وہ سب کی محافظ زینب ہے۔ عزیزو، شب جمعہ ہے، ان امانتوں میں جو دیا حسین نے، زینب نے دریغ نہیں کیا۔ حد یہ ہے کہ وہ امانت کی انتہا سید الساجدین ہے۔ زینب نے اپنی جان کو نثار کیا اور سید الساجدین کو بچایا۔ اس وقت جب خیمے میں آگ لگی، اس وقت سے لے کر کے شام کے قید خانے تک کہیں آپ تاریخ میں ڈھونڈے نہ ملے گا کہ زینب نے دریغ کیا ہو۔ اور حد یہ ہے کہ زین العابدین علیہ السلام مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کی تیمارداری بھی فرما رہی ہیں، ساتھ ساتھ بچوں کی حفاظت بھی کر رہی ہیں۔ تبھی تو ہمارے اور آپ کے امام زمانہ نے سلام کیا ہے، السلام ہو اس بی بی پر جس نے یتیمان آل محمد کو پال دیا۔ آپ اندازہ کریں یہ بی بی کتنی عظیم بی بی ہے کہ جس کے لیے امام زمانہ سلام کر رہا ہے۔ تصدیق نامے موجود ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میری پھوپھی کو کبھی نہ بھولنا، ان کو یاد رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے احسانات میرے اوپر ہیں۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے، یہی زینب اولیاء، میں اکثر اس روایت کو پڑھتا ہوں شب جمعہ کی مناسبت سے کہ زینب اولیاء قید خانے میں ہیں، بچی چلاتی ہے بابا کدھر ہے؟
زینب برداشت کرتی ہیں، اپنے کلیجے کو مضبوط کرتی ہیں، سکینہ کو ڈھارس دیتی ہیں، بی بی خاموش ہو جاؤ، اے پیاری چپ رہو، یہ ضرور چند دن کی مصیبت ہے، میری سکینہ برداشت کرو۔ مگر بچی کہتی ہے پھوپھی اماں ہم کب مدینے جائیں گے، مدینہ جانا کب نصیب ہوگا؟ عزیزو یہ سفر جو ہے مدینے کا ہو رہا ہے زینب کا، آپ انصاف سے بتائیے، جب بھی راستے میں مدینہ جا رہی ہے بی بی، راستے میں سکینہ یاد آتی ہوگی تو زینب کے کلیجے پہ چھری چل جاتی ہوگی، اے سکینہ تمہیں قید خانے میں چھوڑ کے آگے، تم روتی رہی کہ مجھے کب ملے گا، میں کب موقع پاؤں گی کہ مدینہ جاؤں۔ عزیزو شب جمعہ ہے، گریہ پر گریہ تاری ہے، باپ کو یاد کر کے رو رہی ہیں، اسی درمیان بچے قریب آئے، بچوں نے کہنا شروع کیا پیاس لگی ہے، سکینہ نے بھی کہا پھوپھی اماں آج تیسرا دن ہو رہا ہے ابھی تک پانی نہیں ملا۔ صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ یہ بچے بلک رہے ہیں، بھوک سے بھی پیاس سے بھی، بچے اس قدر بھوکے تھے کہ اگر غذا سامنے آئی ہے تو اس طرح آگے بڑھ گئے ہیں جیسے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ مگر دیکھیں آپ کب جب وہ غذا آئی تو اس عالم میں تھی کہ جب بچے رو رہے تھے، ایک شخص گزر رہا تھا، نام عبداللہ تھا، بس جیسے ہی قریب قید خانے کے گیا، کچھ رونے کی آواز ایسی آئی کہ کلیجہ پھٹنے لگا، ٹھہر گیا، ٹھہرنے کے بعد سوچتا رہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس طرح گریہ کر رہے ہیں۔ پھر بہت دیر کے بعد متوجہ ہوا کہ یہ بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، پیاس کی آوازیں ان کی ایسی ہیں کہ جو کلیجہ پھاڑتی ہے۔ فوراً لوٹا اور اپنے وطن، اپنے گھر، اور لوٹنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا دیکھ جو تو ہر شب جمعہ کو نذر دلاتی ہے، اس نذر کے کھانے اور پانی کے مستحق صرف یہ قیدی ہیں جو قید خانے میں ہیں، یہ بڑے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کو پہنچا دے تو یہ غذا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھہر جا۔ شب جیسے ہی آئے تو نظر تھے اور لے چل، نظر دلائی اور لے کے خان کو سر پر چلی۔ روایات یہ کہتی ہیں عبداللہ آگے آگے تھا، زوجہ پیچھے پیچھے تھی۔ اس کے بعد جب قریب قید خانہ پہنچے، عبداللہ نے دروغہ زندان سے کہا در کھول دے۔ دروازہ کھلا، جیسے ہی کھلا عبداللہ نے دیکھا کہ عورتیں ہیں جو بے رضا بیٹھی ہیں، پیچھے ہٹ گیا، دیکھا ایک نزدیک میں مرد بیٹھا ہے، زوجہ سے کہا تو آگے چلا جا، مگر مرد کی طرف جب نظر گئی تو دیکھا اس قدر حسین ہے جیسے یوسف سے بھی زیادہ ہے، مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توق لگا ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ بڑی دیر تک سوچتا رہا کہ اتنا حسین انسان کس جرم میں اس کو قید کیا گیا ہے۔ بہت دیر تک سوچتا رہا، بی بی آگے بڑھی، اس نے پکار کے پوچھا اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے؟ کسی معظمہ کی نگاہ مل گئی، انہوں نے ایک معظمہ کی طرف اشارہ کیا، وہ بی بی بیٹھی تھی ایسے، چاروں طرف بچے گھیرا کیے تھے اور آگوش میں سکینہ کو لیے تھی، اور سکینہ کو چپ کرا رہی تھی، لوری دلا رہی تھی اور کہتی جاتی تھی بی بی برداشت کرو۔ جب یہ قریب پہنچی تو خان اتار کر رکھ دیا۔ اب یہ فقرہ صاحب ریاض القدس کا ہے کہ اس پہ سے جب کپڑا ہٹایا تو غذا کی جو خوشبو اڑی تو بچے قریب ہو گئے، اتنے بھوکے تھے۔ جیسے ہی بچے قریب آئے زینب نے ہاتھ لگا دیا، کہا بچوں ٹھہر جاؤ، بی بی یہ کیسا کھانا ہے؟ سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ سادات پر یہ حرام ہے، اگر صدقہ ہے تو۔ اسے کہا بچوں ٹھہر جاؤ، بی بی یہ کیسا کھانا ہے؟ اس معظمہ نے کہا یہ اچھا کھانا ہے، بی بی اسے میں کھاتی، اگر کوئی نہیں ملتا تو ہم کھاتے ہیں، بہت اچھا کھانا، بڑا شریف کھانا ہے، اور یہ ہم لے کے آئے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جو حقدار ہو۔ ہمارے شوہر نے دیکھا آپ لوگوں کی بے چارگی، آپ کا گریہ
لیا آپ کے بچوں کی بھوک و پیاس، اس نے ہم سے کہا ہم اس لیے لے کے آئے ہیں، گرچہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو۔ زینب نے سر جھکایا کہ ہم مسلمان ہیں، کہا اگر مسلمان ہو تو رسول سے واقف ہو۔ بی بی کا کلیجہ پھٹنے لگا، فرمایا ہاں آگے بول۔ کہا پھر جب رسول سے واقف ہو تو محلہ بنی ہاشم کا منظر تمہارے نظر میں ہونا چاہیے، کہاں سے رہنے والی ہو، ترک ہو دیلم ہو، کہا ہم مدینے کے اسیر ہیں۔ بس جیسے ہی کہا مدینے کے اسیر ہیں تو کہا پھر رسول کا گھر تو دیکھا ہوگا۔ آپ نے کہا آگے بول، جلدی جلدی بتاؤ۔ کہا پھر ان کی بیٹی فاطمہ زہرا سے واقف ہوں گی آپ کا سینہ ایسا بتاتا ہے کہ آپ نے ضرور دیکھا ہے۔ زینب نے کہا دیکھا ہے۔ کہا ان کی شہزادی زینب سے واقف ہوں گی؟ کہا یقیناً۔ کہا ان کے شہزادے حسن و حسین سے واقف ہوں گی؟ کہا بے شک۔ کہا خدا جو ہے حسین کو زندہ و سلامت رکھے، حسن دنیا سے چلے گئے، زہر دغا لوگوں نے دے کے شہید کر دیا، لیکن حسین کو زندہ رکھے۔ بی بی نے پوچھا کیوں؟ کہا بی بی اس لیے کہ حسین وہ شہزادے ہیں رسول کے، کہ میں مریض ہوئی تھی، میرا باپ مجھے ان کے پاس لے کے گیا تھا، تو رسول نے حسین آقا سے کہا کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو تو مجھے شفا ہو گئی، اس وقت سے آج تک میں بیمار نہیں ہوئی ہوں۔ اسی کی سلامتی کی میں ہر شب جمعہ یہ نظر دلاتی ہوں اور ڈھونڈتی ہوں کہ کسی مستحق کو کھلا دوں۔ بس زینب نے سنا تو کہا بی بی اب حسین کی سلامتی کی نظر نہ دلانا، کیوں؟ اس لیے کہ حسین شہید ہو گئے کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور اگر پہچان سکتی ہے تو پہچان لے میں زینب ہوں۔ عزیزوں دیکھا غور سے تو اسے یاد آیا، قدموں پر گر گئی بی بی آپ کیسے؟ کہا نہ پوچھ، یہ سید الساجدین ہے۔ روتے روتے غش میں گئی، اس کے بعد اٹھی تو پکارا عبداللہ، یہ اہل بیت اطہار قید خانے میں ہے۔ بس سننا تھا، عبداللہ نے قدم پہ سر رکھا، آواز یا مولا میری بے ادبی معاف کیجئے، یہ ہتھکڑیاں مجھے پہنائیے۔ ارے آپ یہاں کیسے؟ میں مر جاؤں آپ کی یہ حالت۔ آپ نے کہا سر پہ ہاتھ رکھے عبداللہ، یہ امتحان خدا ہے، اس کو مجھے برداشت کرنا ہے، اور خدا تم کو تمہارے اوپر ترحم کرے۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلب اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد، معبود نہار کبیرہ و صغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، بارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بارہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً ان مریضوں کو جو محبان آل محمد سے ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، بارہ تمام مرحومین جو محبان آل محمد سے ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً اس بزم کے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما، بارہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے تمام دلی حاجات شرعیہ کو برلا، تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، حاضرین جلسہ کے تمام مشاکل کو برطرف فرما، ان کے دلی حوائج شرعیہ کو برلا، بارہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، اللہم تقبل من الدعاء معتم حسین یا حسین۔ Say, y'all 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 sing, y'all sing, y'all sing, y'all sing, y'all sing, y'all sing. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں،
زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، سجادے کو ضعیف صدائیں یہ کر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی، سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، زخمی ہے کان بالیاں بی بی کے در گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، مر جائیں گی حسین کی بہنیں اگر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، جا
जाग सकीना जाग बाबा का सर आया, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया। बाबा तुम्हारा आया, बाबा तुम्हारा आया, गया वक्त नींद का, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया। सीने पे सोने वाली मट्टी पे सो गई, मट्टी पे सो गई, बाबा को रोते रोते जमीन पर सो गई, जो खामोश हो गई। रो रो के मान कब्रे, रो रो के मान कब्रे, सकीना से ये कहा, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया। बीबी करो सलाम, अदब का मकाम है, अदब का मकाम है, बीबी तेरे सिरहाने शहे तिश्न काम है, शहे तिश्न काम है। ए जान जल्दी बदलो, ए जान जल्दी बदलो, ये कुर्ता फटा हुआ, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया। बाबा को ढूंढती थी सकीना, उठो उठो सकीना, उठो उठो, रातों को जागती थी सकीना, उठो उठो सकीना, उठो उठो। लो आ गए हैं बाबा, लो आ गए हैं बाबा, ए जान जाग जा, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया। बाबा के पास सोना न सोना जमीन पर, न सोना जमीन पर, लखों रबों को लपे जबी को जबीन पर, जबी को जबीन पर। आधा की घुड़कियों का, आधा की घुड़कियों का जमाना गुजर गया, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया। पैगाम रोज देती थी अम्मू के नाम तुम, अम्मू के नाम तुम, रोती थी याद करके उन्हें सुबह शाम तुम, उन्हें सुबह शाम तुम। जागो के जा रहे हैं, जागो के जा रहे हैं, जहां सोते हैं चचा, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया। किस तरह सोई बाली सकीना न पूछिए, सकीना न पूछिए, रंजो अलम से फटता है सीना न पूछिए, सीना न पूछिए। जागी न फिर कभी वो, जागी न फिर कभी वो, बहुत मान दी सदा, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया। सदियां गुजर गई हैं मगर सरवरो रेहान, मगर सरवरो रेहान, जिंदान शाम रोए तो रोता है आसमान, तो रोता है आसमान। अब भी पुकारते हैं, अब भी पुकारते हैं, ये शाहे करबला, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया, जाग सकीना जाग बाबा का सर आया।